میرے افسانے کا عنوان ہے وصیت۔ بیگم زینت محل کئی مہینوں سے بیمار پڑی زندگی کے آخری دن گن رہی تھی۔ جیسے جیسے ان کی زندگی کے شب و روز کا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، موت کا خوفناک اندھیرا انہیں اپنے نزدیک آتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس بڑھاپے میں بیماریوں نے انہیں کمزور اور لاچار کر کے رکھ دیا تھا۔ شاہی خاندان کے کئی پرانے حکیم اور ڈاکٹر کافی دنوں سے علاج کرتے کرتے تھک چکے تھے، مگر ان کی طبیعت سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کئی سالوں سے بے شمار روپیہ اپنے علاج پر خرچ کر چکی تھیں، مگر عمر کے ساتھ ساتھ ان کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ویسے بھی ریاستیں ختم ہونے کے بعد ان کے پاس نہ اتنی دولت تھی کہ وہ اپنا مہنگا علاج کرواتیں، اور نہ ہی اس عمر میں انہیں اور جینے کی خواہش باقی تھی۔ ویسے بھی شاہی نظام کے خاتمے کے بعد وہ اتنا کچھ کھو چکی تھیں کہ ان کی مالی حالت دن بدن خستہ ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ عمر بھر اولاد سے محروم رہی۔ نواب صاحب کے انتقال کے بعد حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ وہ اپنی زندگی تنگ دستی کا سہارے کاٹ رہی تھیں۔ اب ان کے پاس اپنے گزر کے لیے تھوڑی بہت زمین جائیداد بچی تھی، جس میں سے بہت سی زمینوں اور دوسری شاہی املاک پر کچھ لوگوں نے ناجائز قبضے کر رکھے تھے اور کچھ زمینوں کے مقدمے چل رہے تھے۔ ایسے حالات میں مالی مشکلات سے مجبور ہو کر وہ ایسے لوگوں سے ہر سمجھوتا کرنے کو تیار رہتی تھیں جو ان کی جائیداد پر ناجائز قبضے کیے ہوئے تھے۔ اس طرح تھوڑے بہت روپے پیسے آ جاتے اور ان کی گزر بسر ہوتی۔ اس کے علاوہ ان کی آمدنی کا کوئی اور ذریعہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ جس حویلی میں رہتی تھیں ریاست کے زوال کے بعد بس وہی ان کے قبضے میں رہ گئی تھی۔ بیگم زینت محل کی یہ حویلی کسی زمانے میں شہر کی سب سے خوبصورت عمارتوں میں شمار ہوتی تھی، مگر اب اس عمارت کی خستہ حالی بھی بیگم صاحبہ سے ملتی جلتی ہی تھی۔ اس حویلی کے زیادہ تر ملازم تو نواب صاحب کی وفات کے ساتھ ہی جو ہاتھ لگا لے کر بھاگ گئے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو ابھی تک اسی محل کے وفادار بنے وہیں پر پڑے تھے۔ اب بیگم صاحبہ کے پاس نہ کوئی دولت تھی، نہ عیش و آرام کا کوئی دوسرا سامان تھا۔ ان کے خاندان اور وقار کی وجہ سے شہر کے بہت سے لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کی ایک اہم وجہ ان کی ذاتی شرافت اور خوش اخلاقی بھی تھی۔ بیگم صاحبہ کو آج بھی اپنے شاہی خاندان پر ناز تھا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ اس لحاظ سے بھی ان سے محبت کرتے تھے کہ وہ ریاست کے زوال کے بعد شاہی خاندان کی آخری شمع تھیں۔ بیگم صاحبہ اپنی خستہ حال حویلی کے ایک کمرے میں اپنا خاندانی نام سینے سے لگائے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ ان کا یہ کمرہ کسی زمانے میں قیمتی اور نایاب سامان سے سجا رہتا تھا۔ دھیرے دھیرے یہ قیمتی چیزیں غائب ہوتی گئیں۔ ضعیف بیگم صاحبہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہتیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا کچھ کھو دیا تھا کہ اب ان بچی کھچی چیزوں میں انہیں کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ویسے بھی اس کمرے میں اب چرانے کو بچا ہی کیا تھا؟ وہ پرانے سے دیوان جن پر میلے سے کپڑے بچھے ہوئے تھے، ایک لکڑی کی الماری جس کی خوبصورت نقاشی دھول میں اٹ چکی تھی، ایک میلا سا قالین جس میں جگہ جگہ چھید ہو چکے تھے، کچھ پرانے برتن ادھر ادھر رکھے تھے جن کا روغن اتر چکا تھا، بوسیدہ حال ریشمی پردے کچھ روز کے مہمان نظر آ رہے تھے، دیواروں اور چھتوں پر جگہ جگہ دھول دکھائی دے رہی تھی۔ اس خستہ حال کمرے میں اگر کوئی چیز قیمتی تھی تو بس ایک بہت بھاری اور مضبوط تجوری۔ یہ تجوری ریاست کے زمانے سے اسی کمرے میں بیگم صاحبہ کے پلنگ کے بالکل ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ تجوری اتنی مضبوط تھی کہ آج تک اسے کسی نے اٹھانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ بیگم صاحبہ ہر وقت اسی کمرے میں موجود رہتی تھیں۔ ایسے میں حویلی کے کسی نوکر کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس تجوری کو کھولنے کی وہ ہمت کرے یا اس کے اندر کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کرے۔ بیگم زینت محل کے چند ایک ملازموں کو چھوڑ کر سبھی کا ماننا تھا کہ بیگم صاحبہ نے ریاست کی بہت سی نایاب چیزیں اور ہیرے جواہرات بچا کر اسی تجوری میں چھپا رکھے ہیں۔ اس تجوری کی چابیاں بیگم صاحبہ کے پاس ہی رہتی تھیں۔ وہ جب کسی ملازم کو تنخواہ دینے کے لیے یا پھر کسی دوسرے خرچے کے لیے اس تجوری کو کھولتی، ہر ملازم کی کوشش رہتی کہ وہ ایک دفعہ تجوری کا اندرونی حصہ دیکھ لے کہ اس میں کیا چھپا رکھا ہے، مگر بیگم صاحبہ ہمیشہ تجوری کھولتے وقت کسی ملازم کو اندر نہیں آنے دیتی تھیں، چاہے ملازم کتنا ہی پرانا اور وفادار کیوں نہ ہو۔
بیگم صاحبہ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد اس تجوری کی ساری دولت کے حقدار وہی ملازم ہوں گے جو برسوں سے ان کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ملازم ان کی جیسی خدمت کرے گا اس کے حق میں وہ ویسی ہی وصیت کر کے جائیں گی جو ان کی وفات کے بعد اسی تجوری میں رکھی ملے گی۔ اسی لیے ہر ملازم بیگم صاحبہ کی نظر میں سب سے زیادہ ایماندار، وفادار اور خدمتگار بننے کی کوشش کرتا تھا۔ جب سے بیگم صاحبہ بیمار رہنے لگی تھی، سبھی ایک دوسرے سے بڑھ کر ان کی خدمت میں جٹ گئے تھے۔ بیگم زینت محل کی حویلی میں ان ملازموں میں ایک شرفو نام کا بوڑھا ملازم بھی تھا جو دوسروں سے کچھ الگ تھا۔ وہ اس حویلی میں اس زمانے سے ملازمت کرتا آ رہا تھا جب نواب صاحب کی پورے علاقے میں طوطی بولتی تھی۔ اس نے اپنی عمر میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے تھے۔ شاید وہ سوچتا تھا کہ اس دولت اور شہرت نے جب ان کے مالکوں سے وفا نہیں کی تو اس کا کیا ساتھ دے گی۔ اسی لیے وہ خاموشی کے ساتھ دن رات بیگم صاحبہ کی خدمت میں لگا رہتا۔ بیگم صاحبہ اس سے بہت خوش تھیں، مگر انہوں نے کبھی شرفو کو اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ تجوری کھولتے وقت کمرے میں بلا اجازت داخل ہو۔ اگر غلطی سے وہ کبھی اندر آ بھی جاتا تو فوراً ڈانٹ دیتی۔ اس طرح بیگم صاحبہ کی تجوری سبھی ملازموں کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی تھی۔ رات کو بہت سے ملازم اپنا کام نپٹا کر گھروں کو چلے جاتے، بہت سے اسی حویلی میں اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو جاتے۔ بیگم صاحبہ کے رشتہ دار جو اس حویلی میں اٹکے ہوئے تھے وہ بھی اپنے پریوار کے ساتھ کمروں میں بند ہو جاتے۔ ان کے بچے دیر رات تک ٹی وی دیکھتے رہتے۔ اس طرح 11-12 بجے تک ایک ایک کر کے سبھی کمروں کی لائٹیں آف ہو جاتیں۔ اس وقت صرف شرفو ایسا ملازم تھا جو بیگم صاحبہ کے کمرے کے باہر ایک چارپائی پر لیٹا رہتا۔ جیسے ہی اسے محسوس ہوتا کہ بیگم صاحبہ کچھ مانگ رہی ہیں تو فوراً حاضر ہو جاتا۔ شرفو کی اتنی وفاداری دوسرے نوکروں کے سینے میں خنجر کی طرح چبھتی تھی۔ انہیں جب بھی موقع ملتا وہ بیگم صاحبہ کو احساس دلانے کی کوشش کرتے کہ شرفو اب بوڑھا ہو گیا ہے، وہ کام بڑی سستی سے کرتا ہے، اس کی جگہ نوجوان نوکر رکھ لیا جائے۔ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر بیگم صاحبہ نے کبھی شرفو کو حویلی سے نکالنے کا فیصلہ تو نہیں کیا، لیکن کبھی کبھار وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرفو کو ڈانٹنے لگتی تھی، مگر شرفو کبھی ان کی بات کا برا نہیں مانتا تھا۔ جس دن سے بیگم صاحبہ کی حالت زیادہ خراب ہوئی تھی، انہوں نے حویلی کے ہر آدمی سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بیماری سے نڈھال اپنے کمرے میں لیٹی رہتیں اور رات بھر کھانستی رہتیں۔ شرفو رات کو کئی بار اٹھ کر ان کو دیکھتا، کبھی پانی یا دوا مانگتی تو دے دیتا۔ دن میں بھی وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھیں، بس اپنے کمرے میں لیٹے لیٹے کھڑکی سے باہر حویلی کے باغیچے کو دیکھ لیتی تھیں۔ وہ باغیچہ بھی نوکروں کی لاپرواہی سے ویران ہوتا جا رہا تھا۔ ہرے بھرے پودے سوکھ چکے تھے، کیاریاں پانی کو ترس رہی تھی، سوکھے ہوئے پھولوں کی شاخیں ماتم کنا نظر آ رہی تھیں۔ نرم نرم گھاس جو کبھی اس باغیچے کی خاص رونق تھی اب نوحہ خواں دکھائی دے رہی تھی۔ ایک روز بیگم زینت محل نے شرفو کو حکم دیا کہ وہ اس کھڑکی کو بند کر دے جو باغیچے کی طرف کھلتی تھی۔ اب اس سے باغیچے کی ویرانی دیکھی نہیں جاتی۔ کھڑکی بند کرنے کے بعد بھی اس کے دل کو سکون نہیں تھا۔ وہ لگاتار اپنے سامنے والی دیوار کو دیکھے جا رہی تھیں۔ اس خستہ حال دیوار پر ایک پرانی گھڑی لٹک رہی تھی جس کی سوئیاں جانے کتنے برسوں سے ایک ہی ٹائم بتا رہی تھیں۔ بیگم زینت محل جیسے جیسے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرتی، ان کی آنکھوں میں ابلتے ہوئے آنسوؤں کا ایک سیلاب امڑ آتا۔ ایک رات وہ اسی طرح ماضی کے کھنڈرات میں بھٹکتے بھٹکتے ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئیں اور پھر نہ اٹھیں۔ صبح سویرے شرفو کو جب علم ہوا کہ بیگم صاحبہ فوت ہو گئی ہیں تو اس نے حویلی کے دوسرے لوگوں کو خبر کرنے کی بجائے تیزی سے بیگم صاحبہ کے تکیے کے نیچے رکھی تجوری کی چابیوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جلد بازی میں اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ حویلی کا کوئی دوسرا ملازم جاگ جائے اسے تجوری پر ہاتھ صاف کر دینا چاہیے۔ اسی جلد بازی میں تجوری کی طرف بڑھتے ہوئے اس کا پاؤں پاس پڑی ایک میز میں الجھ گیا۔ میز کے ہلتے ہی اس پر رکھا گلدان نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ گلدان کے گرنے کی آواز سن کر حویلی کے دوسرے کمروں کی لائٹیں بھی جل چکی تھیں اور دوسرے لوگ بھی بیگم صاحبہ کے کمرے کی طرف لپکے۔ شرفو کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اس نے جلدی سے چابیاں بیگم صاحبہ کے تکیے کے نیچے ہی رکھ دیں۔ کچھ ہی منٹوں میں حویلی کے دوسرے ملازم اور بیگم صاحبہ کے رشتہ دار وہاں پہنچ چکے تھے۔ بیگم صاحبہ کے انتقال کی خبر ملتے ہی سبھی نے للچائی ہوئی نظروں سے تجوری کی طرف دیکھا۔ کچھ چہروں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ بھی تھی اور کچھ کی باچھیں کھل اٹھی تھیں۔
انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ ابھی تو بیگم صاحبہ کا جنازہ ان کے سامنے رکھا ہے۔ انہیں تو بس ایک ہی فکر تھی کہ اس سے پہلے کہ حویلی سے باہر کسی کے کانوں تک بیگم صاحبہ کے فوت ہونے کی خبر پہنچے، انہیں تجوری کھول کر دیکھ لینی چاہیے۔ تبھی ان میں سے ایک شخص نے کہا، دیکھو یہ سب بیگم صاحبہ نے ہمارے لیے ہی چھوڑا ہے، کیا معلوم کل کو بیگم صاحبہ کو دفنانے کے بعد یہ سب کچھ شہر کے لوگ یا پھر حکومت کے آدمی ہی اپنے قبضے میں لے لیں اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ اگر آ بھی گیا تو کیا معلوم کتنے حصے دار اور پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ کام ہمیں ابھی کر لینا چاہیے۔ اپنے اس ساتھی کے منہ سے ایسے خیالات سننے کے بعد شرفو نے جلدی سے بیگم صاحبہ کے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی چابیوں کو نکالا اور تجوری کھولنا شروع کر دی۔ شرفو سمجھتا تھا کہ مال پر سب سے زیادہ حق اسی کا ہے۔ دوسرے لوگ بھی شرفو کو اس لالچ سے بھرے روپ میں دیکھ کر حیران تھے۔ اب ایک آدمی دروازے پر کھڑا ہو گیا تاکہ کوئی دوسرا شخص اندر نہ آ سکے۔ باقی سبھی لوگ تجوری کے ارد گرد جمع تھے۔ آخر انہوں نے تجوری کھول ہی لی۔ تجوری کھلتے ہی سبھی لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر تجوری کے اندر رکھی چیزوں کو اٹھانے کی جلدی کر رہے تھے۔ ابھی ایک لاکر ہی کھلنا باقی تھا، صرف ایک ہی کھلا تھا، مگر کچھ لوگوں سے اتنا صبر نہ ہو سکا۔ انہوں نے سامنے رکھے چھوٹے چھوٹے ڈبوں اور پرس وغیرہ کو اپنے قبضے میں لے لیا اور جلدی جلدی انہیں کھولنا شروع کر دیا۔ ان ڈبوں کے کھولنے کے بعد ان کے چہرے مرجھا گئے۔ کئی ڈبے اور پرس بالکل خالی تھے۔ کچھ ڈبوں میں ایسی چیزیں تھیں جو ان کے کسی کام کی نہیں تھیں۔ اتنے میں شرفو نے دوسرا لاکر بھی کھول لیا تھا، جہاں ان کے سامنے ایک مخملی غلاف میں لپٹا لکڑی کا خوبصورت جویلری باکس تھا۔ اس جویلری باکس پر نظر پڑتے ہی سبھی کے چہرے پر رونق آ گئی۔ سب لوگوں کو یقین تھا کہ ہو نہ ہو اس باکس میں بیگم صاحبہ کے زیورات اور ریاست کے زمانے کے ہیرے جواہرات رکھے ہیں۔ شرفو نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر باکس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے کئی ساتھیوں نے اس کے ہاتھ سے باکس چھیننے کی کوشش کی، مگر شرفو سبھی کو دھکیلتا ہوا باکس ایک طرف لے کر کھڑا ہو گیا اور بولا، آپ لوگ اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہیں؟ میں لے کر تو نہیں بھاگ رہا ہوں، ابھی آپ کے سامنے ہی کھولوں گا۔ شرفو کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی سبھی لوگ اس کے ارد گرد خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور باکس کے کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ شرفو باکس کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا، جس کا لاک کافی ٹائٹ تھا، مگر تھوڑی محنت کے بعد بھی باکس کھل چکا تھا۔ باکس کھلتے ہی سبھی لوگوں کے چہرے پر مایوسی کے بادل چھا گئے، کیونکہ باکس میں چند کاغذات کے علاوہ صرف 50,000 روپے کے نوٹوں کی ایک گڈی رکھی تھی۔ روپے گننے کے بعد شرفو نے جلدی سے کاغذات کو پڑھنا شروع کیا۔ شاید ان کے نام کوئی اہم وصیت لکھی ہو، مگر ان کاغذوں میں زیادہ تر ایسی زمینوں کے کاغذات تھے جن پر کچھ لوگوں کے ناجائز قبضے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا کاغذ اس میں رکھا تھا جس پر نواب صاحب کے شاہی خاندان کا شجرہ تھا، اور ان سبھی کاغذات کے ساتھ ہی بیگم صاحبہ کا لکھا ہوا ایک خط بھی تھا۔ جویلری باکس کے ایک کونے میں بڑے سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ وہ لوگ سبھی کاغذات چیک کر چکے تھے، بس یہی خط پڑھنا باقی تھا۔ اب ان کی آخری امید اسی خط پر ٹکی تھی۔ انہیں لگا شاید اسی خط میں کوئی وصیت ان کے نام لکھی گئی ہو۔ پھر بڑی امیدوں کے ساتھ شرفو نے بیگم صاحبہ کا لکھا خط پڑھنا شروع کیا۔ خط میں لکھا تھا، میرے عزیزو، سب سے پہلے میں آپ سے اس بات کی معافی مانگتی ہوں کہ میں نے عمر بھر آپ کو اس بھرم میں رکھا کہ میں نے کچھ دولت آپ لوگوں کے لیے بچا رکھی ہے۔ میں جانتی ہوں ایسی حرکت کسی اچھے انسان کو زیب نہیں دیتی، لیکن میں ایسا کرنے پر مجبور تھی، اور مجبور آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو آپ لوگ مجھے اس ویران حویلی میں اکیلا چھوڑ کر کب کے چلے گئے ہوتے، جیسے اور بہت سے ملازم نواب صاحب کی وفات کے بعد چلے گئے۔ میرے پاس اس وقت صرف 50,000 روپے ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ آپ ان کو تقسیم کر لیں، امید ہے آپ لوگ مجھے معاف کر دیں گے۔ خدا حافظ، بیگم زینت محل۔